انہوں کو اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے دعا ہی کرنی چاہیے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بے شک اللہ میعاد جو اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کا، اس کے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے جو جو وعدے کیے ہیں اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور ہم سے جو بھی اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا جنت کا، ایمان والوں سے جو جنت کا وعدہ کیا، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور کفار سے مشرکین سے جو وعدے ہوئے ہیں عذاب کے، وہ بھی اللہ پورا کرے گا، ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرے اور جنت کی بھی دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم دعا کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ جس وقت تم جنت کی دعا کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کرو۔ یہ تمام جنت جتنی بھی اللہ نے جنت بنائی ہے، یہ سب سے اونچی جنت اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے، بالکل عین اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے۔ اور جنت میں جو 4 نہریں ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، شرابن طہورا کی نہر ہے، مصفا پانی کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور دودھ کی نہر ہے۔ یہ چاروں نہریں جنت الفردوس سے ہی نکلتی ہیں۔ اس لیے جس وقت دعا کرو، حدیث میں ہے تو دعا کس کی کرو؟ جنت الفردوس کی دعا کرو، یہ اعلیٰ جنت ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو یہ اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے نا، جنت میں جانے کے لیے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہمارا توحید پر پکا سچا ایمان ہو۔ پہلے نمبر پر توحید ہے کہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، مشرک تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، توحید کائنات میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہمارا توحید پر خاتمہ ہونا چاہیے، ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، ایمان پر کرے، اسلام پر ہو، سنت پر ہو۔ ایک اللہ والا خواہ میں اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اللہ نے پوچھا میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ مانگ لے مجھ سے۔ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، تو وہ دنیا نہیں مانگتے، مال دولت بینک بیلنس کوٹھیاں نہیں مانگا کرتے، ان کو آخرت یاد ہوتی ہے۔ ان کو کیا یاد ہوتی ہے؟ کہ آخرت یاد ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے، بس میں یہی مانگتا ہوں کہ میرا خاتمہ۔ ان کو خاتمے کی فکر ہوتی ہے، اللہ والوں کو خاتمے کی فکر ہوتی ہے، موت کی ہر وقت فکر ہوتی ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کس حالت پر ہم مریں گے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے یہ دعا، کہ دعا یوں کرنی چاہیے کہ اے اللہ خاتمہ ایمان پر، اسلام پر اور سنت پر فرما۔ دیکھو اللہ کو اپنے حبیب کی سنت کتنی محبوب اور پیاری ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خاتمہ یوں دعا کرو، خاتمہ ایمان پر، اسلام پر اور سنت پر ہونا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر اور سنت پر ہو۔ اور سنت پر خاتمہ ہو نا تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔ سنت میں اللہ نے نور رکھا ہے کہ ہم سنت پر پورا عمل کرنے والے بن جائیں نا، یہ موت کے وقت بھی نور ہوگا، قبر کے اندر بھی نور ہوگا، حشر میں بھی نور ہوگا۔ یہ وضو ہے، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جو آدمی وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، تو قیامت کے دن وضو کرنے والے اعضاء ہوں گے، یہ چمکتے ہوئے ہوں گے، حدیث میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ جو نمازی ہیں تو فرمائے وہ وضو ہی کرتے ہیں،
اور وضو والے اعضاء قیامت کے دن ایسے چمکے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ آخری امت کے یہ نمازی لوگ، ایمان والے لوگ، نمازی لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اہتمام سے وضو کریں اور سنت کا خیال کر کے ہم وضو کریں اور نماز بھی سنت کے مطابق ادا کریں، تو اس میں اللہ پھر نور۔ یہ دیکھو صلحاء نیک لوگوں کے چہروں پر کیوں یہ نور ہوتا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر نیکی سنت کے مطابق، ہر حکم اللہ کا سنت اور طریقے حضور کے طریقے کے مطابق۔ دیکھو حکم اللہ کا اور طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جتنے بھی احکامات ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اللہ کے احکامات ادا کر کے دکھائے، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی سنت ہے، اور اسی طریقے سے ہم نیکی کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی خاتمہ ایمان، اسلام اور سنت پر کر دے۔ ہمارا خاتمہ کس پر؟ دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، اسلام، سنت پر کر دے، انشاءاللہ تعالی پھر کامیابی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے قیامت کا کہ اللہ جس وقت چاہے گا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے کب آئے گی، بس اچانک آئے گی، اور اس وقت حکم ہوگا اسرافیل کو کہ اس کے منہ میں بگل ہے، سور ہے، اور وہ اس کے منہ میں ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو، میں اس بگل کے اندر میں اس سور میں پھونک ماروں۔ تو جس وقت وہ سور میں نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، نفخہ ہوگا پہلا، اس میں جس وقت پھونک ماریں گے یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نہ زمین رہے گا نہ آسمان رہے گا، کوئی چیز بھی باقی، سب کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے، ذرے کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ پھر 40 سال کے بعد پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، اس وقت جس وقت اسرافیل پھر اللہ اس کو پیدا کرے گا، یہ پھر سور میں پھونک ماریں گے، پھر قیامت یعنی کہ قائم ہوگی، سب مخلوقات کو اللہ زندہ کرے گا، سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اللہ ان سے حساب لے گا۔ تو اس لیے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، اور مال یہیں، کوٹھیاں یہیں، کاریں یہیں، بینک بیلنس یہی، ہر چیز یہیں رہ جائے گی، انسان خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اس لیے پھر قبر کی، حشر کی انسان کیا کرے؟ تیاری کرے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ کہ وہ تیاری یہی ہے ایمان پر محنت، جو اللہ کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس پر محنت، اور اس کو پورے طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ نیک اعمال میں لگ جائے، برے اعمال کو چھوڑ دے، نیک کاموں میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، انشاءاللہ تعالی پھر خاتمہ ایمان، اسلام، سنت پر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم استر أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔